اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ایسے گوشے سے ان پہ عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے کہ ایک قدم رکھے دوسرا نہ اٹھا سکے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے؟ جو دن رات نظر آتی چیزیں نہیں نظر آتی ان کو کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے۔ ہم سائے کو بطور سائے کے دیکھتے ہیں اور اللہ نے اس کو سجدے کا ایک انداز بتایا۔ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں، اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، تو کیا اے انسان تو نہ سر جھکائے گا؟ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو۔ اگر دو کی اجازت نہیں تو تین اور زیادہ کی تو ہو ہی نہیں سکتی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ قوموں کے اندر دو خداؤں کا کانسیپٹ تھا، ایک نیکی کا ایک بدی کا، ایک یزدان اور دوسرا اہرمن۔ اب بھی یہ عقیدہ بعض جگہوں پہ پایا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اور ایک اور دوسری جگہ سورۃ الانبیاء میں وجہ بھی بتا دی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے اس زمین پر تو زمین اور آسمان کا نظام بگڑ جاتا، لفسدتا، دونوں کی خرابی ہوتی۔ بے شک اللہ تو بس ایک ہی الہ ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، خالصاً اسی کا دین کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ افغیر اللہ تتقون، اللہ کا تقویٰ نہیں اوروں کا تقویٰ۔ اچھا، یہ جو مثال دی نا کہ صرف ایک الہ ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں والد کی اتھارٹی پوری نہیں ہوتی، کچھ ماں کے پاس ہے کچھ باپ کے پاس، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ چیزیں انڈیسائیڈڈ رہتی ہیں، جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ادارے میں بہت سارے لوگ ڈیسیژن میکرز ہوں، اتھارٹی رکھتے ہوں، تو کبھی معاملات درست نہیں ہوتے، فساد ہوتا ہے، آپس کے تعلقات کی خرابی ہوتی ہے۔ تو اگر دنیاوی معاملات میں ملٹیپل لیڈرز ہونے کی وجہ سے مشکلات ہوتی ہیں تو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے سب سے بہترین مثال ہے۔ انسانوں پر تو ہم اسے قیاس نہیں کر سکتے، لیکن اگر کائنات میں اس کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو پھر زمین پہ صرف فساد ہی فساد ہوتا، بگاڑ ہی بگاڑ ہوتا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اگر دو لوگ ایک کھانا پکانے کھڑے ہو جائیں نا، یہ اگر ایک ڈرائیو کر رہا اور دوسرا انسٹرکشن دینے بیٹھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی، فساد۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو۔ پھر فرمایا تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو کچھ ملا ہے اسی کی طرف سے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو بھی اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے، اوروں کا بھی شکر گزار ہونے لگتا ہے، تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا، مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں، یعنی بتوں کے نام پر خرچ کرتے ہیں جبکہ بتوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں، سب کچھ ضائع کر رہے ہیں اپنا۔ خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، خصوصاً اہل عرب، مشرکین مکہ، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے، سبحان اللہ، اور ان کے لیے جو وہ خود چاہیں
اپنے لیے کیا پسند کرتے تھے؟ بیٹے. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد وہ کسی کو کیا منہ دکھائے. سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. یعنی بیٹی کے ساتھ خود تو یہ سلوک کرتے ہیں اور ویسے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رکھی. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں. بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روح زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا, کیونکہ ہر ایک کسی نہ کسی درجے میں خدا کی نافرمانی کر رہا ہے. لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے. پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند ہیں, جیسے بیٹیاں, اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے, کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا. ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ. ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. استغفر اللہ. خدا کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں, اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پہ کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. تو کتاب جہاں ہم روزمرہ زندگی کی وضاحتیں کرتی ہے کہ کیسے جینا ہے, کیا کرنا اور کیا نہیں, وہاں اختلافات کی وضاحت بھی کرتی ہے. تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین اس کی بدولت جی اٹھی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے, اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں, گوبر اور خون کے بیچ میں سے ایک چیز تم کو پلاتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ خالص دودھ, لبنن خالصا, یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. انسانوں نے تو اس کو ناخالص کر دیا, لیکن اللہ نے اوریجنلی جہاں پیدا کیا وہاں سے بالکل خالص آتا ہے. نہ اس میں خون کی ملاوٹ ہوتی ہے نہ گوبر کی ملاوٹ. حالانکہ جانور جو کچھ کھاتا ہے وہ یا تو گوبر بن جاتا ہے یا پھر خون. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ویسٹ الگ کر دیا, اس کا خون اس جانور کے لیے رکھا اور ہمارے لیے اس میں سے دودھ نکالا, سفید صاف شفاف. یعنی انسان سوچ نہیں سکتا نا کہ کس فیکٹری سے کیا نکل کے آ رہا ہے. انسانوں نے جو کچھ بنایا ہے اس کو بھی آپ دیکھیے, اور پھر اللہ نے جو کچھ پیدا کیا. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں میں سے بھی ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو. یعنی ہم تو تمہیں حلال چیز دیتے ہو, تم اس کو بگاڑ کے حرام کر لیتے ہو. اور پاک رزق بھی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پہ یہ بات وحی کر دی, شہد کی مکھی کو الہام کر دیا کہ پہاڑوں میں, درختوں میں اور بیلوں میں, یعنی اوپر چھتوں پہ چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بناؤ اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس لو اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہو. فصلوں کی سبل ربی کی دولولا. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ شہد کا عمل جو ہے پورا ایک کارخانے کا عمل ہے. جب آپ کسی بھی چیز کے لیے کارخانہ لگاتے ہیں, مثلا جوس پیکنگ کی فیکٹری لگاتے ہیں, تو آپ کو کتنے انتظام کرنے پڑتے ہیں. آپ اکیلے کر سکتے ہیں وہ کام کہ میں خود ہی فیکٹری لگاؤں گا, خود ہی چلاؤں گا, خود ہی سب کچھ پیک کروں گا اور خود ہی سارے پیسے رکھوں؟ پوری ٹیم چاہیے. کیا کیا ہوتا ہے, کون کون ہوتا ہے ٹیم میں؟ مزدوروں سے لے کر ایڈمنسٹریشن, سی ای او تک, اور اس کے اوپر مالک بھی ہو سکتا ہے. کتنے بے شمار لوگ اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں. کسی کو ہائر کیا جا رہا ہے, کسی کو فائر کیا جا رہا ہے, کوئی کچھ کرا کوئی کچھ کرا, پھر بھی مس مینجمنٹ کی ختم نہیں ہوتی. بڑے سے بڑے کارخانوں اور فیکٹریوں کو دیکھیے,
کچھ یونین بنا کے بگاڑ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ شہد کا بننا، اس کے لیے پہلے چھتا تیار ہوتا ہے، یعنی عمارت بھی خود بناتی ہیں وہ، پھر رس بھی خود لاتی ہیں چوس کے، پھر اس کو اس کے اندر جمع کرتی ہیں، پھر ان کو پنکھا جلتی ہے، پھر اس سے فالتو پانی اڑ جاتا ہے، پھر مٹھاس پیچھے رہ جاتی، پھر اس کو دوبارہ اپنے اندر لے لیتی. پھر اللہ نے ان کے اندر ایسا گلینڈ رکھا ہے کہ جو اس کو کنورٹ کرتا ہے جوس سے شہد میں، پھر وہ دوبارہ چھتے کے اندر پیک کرتی ہیں، ایک ایک ڈراپ ایک ایک خانے میں، اور اوپر سے موم بند کر دیتی ہیں، سیل کر کے بھیجتی ہیں. اور یہ کر کون رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی مکھیاں، جن کا اپنا سائز دیکھیں. یعنی پوری پیکنگ کے ساتھ ایک چیز تیار کرنا کوئی معمولی کام نہیں، بڑی عقل کی ضرورت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ فیکٹریز لگاتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کتنی پلاننگ اس سے پہلے کتنا سرمایہ لانا پڑتا ہے، کتنی پلاننگ کرنی پڑتی، کہاں سے پلانٹس اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، پھر ان کی مینٹیننس اور کیا کچھ. ہم یہاں دیکھیں شہد بن رہا ہے بغیر کسی شور ہنگامے کے، اور پھر کیونکہ کوئی فیکٹری لگ جاتی ہے تو ذرا اسی سڑک پہ باہر جا کے دیکھیے، چھوٹی سی بھی فیکٹری لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ٹھک ٹھک ہی نہیں ختم ہوتی. اور یہ مکھیاں خاموشی کے ساتھ دور دراز اڑ کے، اب ذرا ان کو ورکر کی حیثیت سے لائیے، چھوٹے چھوٹے ورکر کہاں اڑے پھرتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، پورا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ اپنی فارماسیوٹیکل میں کوئی دوائی بناتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ مریض شفا یاب ہوگا یا نہیں. اللہ قرآن میں ان مکھیوں کی گارنٹی دیتا ہے کہ جو یہ بناتی ہیں اس میں کیا ہے، فیہ شفاء للناس. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب کوئی دوا تیار ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اوپر لکھا جاتا ہے کہ کس طرح لینی، ڈوز کیا، اور پھر اس میں کیا کس کس مرض کے لیے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے مکھیوں کی فضیلت بیان کی ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے سبق. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون واللہ خلقکم ثم یتوفاکم. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، زندگی موت تمہاری اسی کے ہاتھ میں ہے. کتنا مجبور ہے انسان. اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کی حد تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. یعنی بڑھاپا جو ہے انسان کے لیے ایک امتحان ہے. اب دیکھیں بڑھاپے میں باقی چیزیں چلو جسم بھی ہوتا ہے کمزور ہو گیا لیکن ہے تو صحیح. اسی طرح مثلاً گھر بار ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے. اور یہ ساری سورت جو سورۃ النحل ہے ہی نعمتوں کے بارے میں. اور پھر بڑھاپے میں جتنی نعمتیں ہوتی ہیں باقی کسی نہ کسی شکل میں مل ہی جاتی ہے انسان کو. انسان کھا بھی رہا ہوتا ہے، آکسیجن بھی لے رہا ہوتا ہے اور بھی، لیکن علم جیسی نعمت کو بہت کم محفوظ رکھ پاتے ہیں. کیونکہ بڑھاپا ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور بالکل بچہ بن جاتا ہے، سارے مینرز بھول جاتا ہے، خود پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، نہ جسم پہ کنٹرول، نہ عقل پہ کنٹرول، نہ جذبات پہ کنٹرول. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے لگ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بس نہیں ہے، ان کی ساری سینسز، ساری طاقتیں ویک ہو چکی، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. اب دیکھیے کہ عبادت کے غرور کے بعد جو علم کا غرور ہے وہ بھی بہت بری چیز ہے. اور بوڑھا کر کے اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتا ہے اس کی اصلیت. تم سمجھتے تھے کہ تم نے کچھ سیکھ لیا، کوئی ڈگری لے لی اور تم بڑے بڑے کارنامے کر رہے ہو، یہ تمہارا کچھ کمال ہے؟ نہیں. جس نے دیا تھا لے لیا، کاغذ رکھا ہوا ڈگری کا وہ لٹکا ہوا ہے، کیونکہ تمہارے اندر کچھ نہیں رہا. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، بڑے کو چھوٹا، چھوٹے کو بڑا کر دکھاتا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے یعنی رزق، وہ ایسے نہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصہ دار بن جائیں.
تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی. پھر نعمتوں کا ذکر. اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی. کیا کچھ اللہ نے دنیا میں انسان کے لیے نعمتیں رکھی ہیں. یہ نعمتیں پا کر اللہ کی طرف سے پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے جانتے ہوئے باطل کو مانتے ہیں, اس کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف راغب ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں, اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے, نہ زمین سے, اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو, یعنی اللہ کو دنیاوی بادشاہوں پہ قیاس نہ کرو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا ایسا شخص ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کر رکھا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک وہ جو مالک اور ایک وہ جو مالک نہیں, ہرگز بھی نہیں. تو اللہ اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتی؟ الحمدللہ. مگر اکثر لوگ اس بات کو, یعنی سیدھی صاف سی بات کو جانتے نہیں. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. دیکھیے جہاں نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے نا, وہاں توحید کا سبق پختہ کیا جاتا ہے. اس لیے اب نعمتوں کے ذکر کے بعد شرک کی تردید کی مثالیں بیان ہو رہی ہیں. فرمایا دو آدمی ہیں, ایک گنگا بہرا, نہ بول سکتا نہ سن سکتا ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا, اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے, جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں حیثیت رکھتے ہیں؟ نہیں. تو مخلوق تو ایسی ہے جیسے گنگی بہری. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی انسان کو, کسی کریشن کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ خدا کے مقابلے میں خود خدا بن بیٹھے. تو جب مخلوق بھی ساری برابر نہیں تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے غیب کا علم ہے. تو گویا جنہیں غیب کا علم نہیں وہ کسی نفع نقصان پہ کیسے قادر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے غور کی بات ہے نا کہ دنیا میں انسان کو کتنی ناگہانی آفتیں دیکھنی پڑتی ہیں, ہے نا. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہر علاقے میں لوگوں نے کوئی نہ کوئی قبر, کوئی نہ کوئی بزرگ, کوئی نہ کوئی بڑا ایسا بنا رکھا ہو جس کو خدائی اختیارات انہوں نے خود سے دے رکھے ہوتے ہیں, جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتے نہیں ان کے پاس, لیکن زوم ہوتا ہے ان کا. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت اچانک آتی تو وہ کدھر ہوتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں کنٹرول کرتے؟ کوئی زلزلہ کیوں نہیں روکتے؟ کوئی سیلاب کیوں نہیں روکتے؟ وہ ہے ہی نہیں نا. تو نفع نقصان وہ دے سکتا ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے, کیونکہ وہ پیش بندی کر لے گا, پہلے سے بتا دے گا, پریڈکٹ کر لے گا کہ اب یہ چیز آنے والی ہے, اب ایسا نہ کرو. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے, بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. یہ بھی ایک عجیب قصہ ہے کہ کس سوراخ سے انسان باہر آتا ہے دنیا میں, اور اس کا پورا منہ وہاں سے لگ کے آتا ہے اور پھر بھی اکڑتا ہے. اللہ نے تم کو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اور اگر اللہ نہ نکالے تو تم پھر پیٹ پھاڑ کے ہی نکالو گے. اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے, علم ہی نہیں تھا کسی بات کا. باقی نعمتیں تو انسان ساتھ ساتھ لیتا جاتا ہے. اس نے تمہیں کان دیے, آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے, اس لیے کہ تم شکر گزار بنو, کہ جب علم آئے تو پھر اللہ کو نہ بھول جاؤ, اللہ کے مقابلے میں تکبر نہ کرو. الم يروا الى الطير مسخرات في جب السماء ما يمسكهن الا الله. اب پرندوں کو دیکھو. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا؟ آپ دیکھیے سورت میں ہر طرح کی تخلیق کی مثال بیان کر دی گئی. فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں, کیسے بیچ میں تیر رہے ہیں. اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے, خیمے, جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. جہاں چاہتے ہو ساتھ ہی گھر لے جاتے ہو.
پھر وہاں لگا کے آرام کرتے ہو. اس نے جانوروں کے صوف یعنی اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا. پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی، غاریں، اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی، لباس جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. وہ کون سی؟ زریں. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے. عام حالات کے لیے بھی نعمتیں ہیں اور مخصوص حالات کے لیے بھی، امن کے لیے بھی اور جنگ کے لیے بھی، شاید کہ تم فرما بردار بنو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں، اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کر دیتے، جان پہچان کر پھر نہیں مانتے. اور ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہیں کچھ بھی ہوش ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحے بھر کی کوئی مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہیں وہ ہمارے شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے. ان سارے معبود گم. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی بہکے اور انہوں نے دوسروں کو بھی بہکایا اس فساد کے بدلے وہ جو دنیا میں برپا کر رہے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے. اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہاں بہت ہی کلیئر ہدایات دی گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے اس آیت کو جمعہ کے خطبے میں شامل کیا تھا. مفسرین نے کہا ہے کہ عثمان بن مظعون نے جب یہ آیت سنی تو ان کے دل میں ایمان پیدا ہوا اور وہ مسلمان ہوئے کہ یہ ہے دین. کبھی بھی آپ کو اسلام کو انٹروڈیوس کرانا ہو کہ اسلام کیا حکم دیتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، تو آپ اس آیت کو کوٹ کر سکتے ہیں. کہیں کسی بچوں کے اسکول میں جا کر کسی ایسی گیدرنگ میں جہاں لوگ اسلام سے بدظن ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس آیت کو بتا کر اسلام کو ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. واٹ از اسلام؟ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کرنے کا، جسٹس کا، والاحسان، اور صرف انصاف نہیں بلکہ احسان کا حکم دیتا ہے. کیونکہ عدل بھی اپنی جگہ کچھ فائدے رکھتا ہے لیکن احسان کے فائدے بے شمار ہیں، کیونکہ جیسا آپ رویہ اختیار کرتے ہیں ویسے ہی کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کیونکہ انسان تھوڑا دل ہے نا، تو بعض اوقات احسان نہیں کر سکتا. تو اگر احسان نہیں تو کم از کم عدل تو کرو. عدل سے نیچے تو ظلم ہی ظلم ہے، اور ظلم انسان کے اپنے لیے اندھیروں کا سبب ہے. اور عدل جو ہے اس کا معنی اعتدال بھی کیا گیا، ٹو ریمین بیلنسڈ پرسنالٹی ہو، ایکسٹریمزم نہیں، اپنے اخلاق، معاملات، عقائد، ہر چیز کے اندر اعتدال. اور احسان کیا ہے؟ کام کو اچھی طرح کرنا، عمدگی سے کرنا، اور پھر نیت بھی اچھی ہونا، طریقہ بھی اچھا ہونا. تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اور تیسرا ایک کام
وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. ایتاء ذی القربى، یہ بھی عام طور پر ایک مشکل کام ہوتا ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی سے روکتا ہے. اب دیکھیے کہ روکی جانے والی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں وہ جامع الفاظ اختیار کیے ہیں کہ اگر ان پہ کوئی عمل کرنے لگے تو باقی سارے عمل اس میں سمٹ جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ اعتدال ہر چیز میں، ہر جگہ پر جامع لفظ ہے. احسان ہر چیز کے ساتھ، ہر معاملے میں. اور رشتہ داروں کو دینا کیا ہے کہ اگر کوئی رشتہ داروں کو دے دے گا تو وہ پھر باقیوں کے لیے بھی اس کا ہاتھ کھل جائے گا. اسی طرح بے حیائی، صرف ایک لفظ بے حیائی ہے کہ اسے روکتا ہے، لیکن اس میں وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ آنکھ کی ہوں، نظر کی، دل کی، جسم کے کسی عضو کی، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، کیونکہ یہ فحشاء ایسی چیز ہے کہ جو خصوصاً یوتھ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور ان کو بیکار کر دیتی ہے. تو نظروں کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے. وَالْمُنْكَرِ، اور منکر سے بھی روکتا ہے. وَالْبَغْيِ، اور زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے، ظلم سے منع کرتا ہے. تو 3 بھلائیوں کا حکم ہے اور 3 برائیوں سے بچنا ضروری ہے. یعنی فحشاء سے، اسی طرح مثلا بخل، زنا، عریانی، قوم لوط کا کام، محرمات سے نکاح، چوری، شراب، یہ ساری چیزیں. اور پھر اسی طرح منکر، جس کو عام لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے چیز. جب کوئی کام غلط کرتا ہے، کوئی بات غلط کرتا ہے تو فوراً انسان کہتا ہے نہیں اس نے ٹھیک نہیں کیا. مثلا ایک شخص دوسرے سے بات کر رہا ہے، تیسرا دیکھ رہا ہے، تو اسے پوچھا جائے کہ تمہیں کیسا لگا یہ بات کرنا، تو وہ اپنی رائے دے دے گا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سارے افعال سے باخبر ہے. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی. اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا. ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، یعنی تمہارے اس طرز عمل سے کوئی بددل ہو کر اسلام ہی نہ چھوڑ جائے. اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. یعنی جتنا جس کا صبر ہوگا اتنا ہی بہترین اس کا اجر ہوگا، جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا. صبر انسان کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے نا، تکلیف کے ساتھ صبر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر خوشی بھی عطا کرے گا. جو شخص بھی نیک کام کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ ہو مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. یعنی دنیا کی زندگی بھی اس کی اچھی گزرے گی، نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، خدا ترسی کے ساتھ. اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان خلل ڈالتا ہے، بات کو اصل طریقے سے سمجھنے نہیں دینا چاہتا. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں.
جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے، جیسے پہلے پارے میں آپ نے پڑھا کہ بعض اوقات ایک حکم آتا، پھر کچھ عرصے کے بعد اسے ہٹا کر اس سے اگلا سٹیپ دے دیا جاتا، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. جب قرآن ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کو بھی مذاق میں ٹال دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان اجمی ہے، عربی ہے ہی نہیں، اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی در حقیقت جھوٹے ہیں. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور ہو گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تو تب خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا. اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی کفران نعمت کریں یا اس کی نعمت کا انکار کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے. بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، خدا کی راہ میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا. ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر شخص اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، مکہ کی. وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق بھی پہنچ رہا تھا حرم کی وجہ سے، کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، بت پرستی شروع کر دی. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پہ چھا گئیں. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار عذاب نے ان کو آ گھیرا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ، اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا. اور اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو، اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کو مرتکب، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو. جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے. دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے. تو بات یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی کو بھی اللہ کا قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. کوئی بھی شخص اگر اس کی زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ خدا کو بلیم نہ کرے. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب غفور الرحیم ہے. تو مطلب اس کا کیا ہے کہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کے بعد اگر وہ اپنی غلطی مان جاتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے غلطی کی ہی نہ ہو. تو اگر کسی سے جہالت میں ایسی باتیں ہو چکی کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کسی کو حلال قرار دیا یا اللہ کے دین میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوشش کی، تو بات یہ ہے کہ اگر ناسمجھی میں کچھ ایسا ہو گیا ہو تو انسان توبہ کر لے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. اب آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے کہ دیکھو جنہوں نے یہ علاقہ آ کے بسایا تھا
وہ کون تھے، ان کا کیا طرز عمل تھا، انہوں نے تمہیں کس چیز کی تعلیم دی، وہ کیا کر کے گئے اور تم کیا کر رہے ہو۔ وہ تو یکسو تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے، شرک نہ کرتے تھے۔ اور کیا خوبیاں تھی ان میں، شاکرن لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار۔ اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ اضافی خصوصیت بیان ہوئی صورت کی مناسبت سے۔ جیسے ہوتا نا کہ کوئی خاص فنکشن ہوتا ہے تو ایک ہی رنگ کے سب کپڑے پہنے ہوتے، تو بعض اوقات ایک خاص صورت ہوتی ہے، اس کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے، اور اس میں جتنی آیات آ رہی تھی، جو نعمتیں آ رہی تھی، ان کے باہم زبردست کنیکشن ہوتا ہے۔ تو اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا اور پھر شکر کا درس دیا کہ شکر گزار بنو، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی بات کی تو ان کو بھی شکر گزار بتایا کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر بہت شکر کرتے تھے۔ اجتباہ وہداہ، اللہ نے اس کو چن لیا اور ہدایت دی، رہنمائی کی، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی دی تھی۔ آج آپ دیکھیں ہزاروں سال بعد بھی ان کا نام باقی ہے، اور نہ صرف یہ وہ خود بلکہ ان کی اولاد اور ان کی اولاد سے چلی ہوئی نسلیں بھی دنیا میں زندہ ہیں۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں بھی اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ بار بار اللہ تعالیٰ تردید کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس شرک کی کوئی بھی دلیل نہیں رہا، سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، یعنی یہ پیغام دوسروں کو بھی پہنچاؤ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ تو یہ احسان ہوگا ایک طرح سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صبر کی توفیق اللہ ہی دے تو صبر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کی چال بازیوں پر تنگ دل نہ ہو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، جو تقوی سے کام لیتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو احسان پر عمل کرتے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ کی ورڈز کون سے ہیں سورت کے اندر، شکر، صبر، احسان، تقوی۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی کرے، اپنے اندر کی نگرانی کرے، اور وہ جو احسان کرے۔ اس سلسلے میں کسی نے اپنا تجربہ لکھا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس سال کے دورہ قرآن میں آپ نے تفسیر میں سمجھاتے ہوئے اللہ کی راہ میں مال دینے کی بات کی، اور آپ نے کہا کہ اللہ کی خاطر دیا جائے اور قرض بھی دیا جائے تو اس طرح کہ جسے دیا جا رہا ہو اس کی بھی عزت رہ جائے، یعنی اسے یاد دلا کر اس پر احسان جتایا نہ جائے، یعنی کسی پر احسان کیا تو جائے لیکن جتایا نہ جائے۔ میں کینیڈا میں نیا اسٹوڈنٹ ہوں اور ابھی سیمسٹر شروع ہونے والا ہے۔ پڑھائی کے لیے گورنمنٹ سے قرض تو مل گیا، لیکن چونکہ گریجویشن کے بعد اس پہ سود لگ جاتا ہے، تو یہی فکر تھی کہ اس میں سے کم پیسے خرچ کروں تاکہ واپس کرنے میں مشکل نہ ہو۔ اسی ہفتے مجھے معلوم ہوا کہ پاکستان میں ایک دوست کو اپنے امتحان کی فیس کے پیسے کم پڑ گئے، جو تقریباً $100 کے برابر ہیں۔ اس نے مجھ سے نہیں مانگے، لیکن میں نے سوچا کہ میں خود ہی اسے دے دوں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ ابھی تو اپنے لیے بھی پورے نہیں، پھر سوچا کہ صرف $100، لیکن نفس نے کہا کہ بے روزگار ہو اور قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے تو یہ بھی اپنے ہی لیے رکھ لو۔ پھر آپ کی بات یاد آئی کہ لوگ قرض دے کر جتاتے رہتے ہیں، اور اگر وہ کسی اور سے لیتا تو اسے یہ پریشانی نہ ہوتی جو ہم سے لے کر ہوئی۔ سوچا مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، پھر میں کنونس ہو کے مدد کرنی چاہیے۔ پھر اس سے آپ کی یہ بات یاد آئی تو اپنے نفس کا بھی جائزہ لیا
کہ ایسا کر کے کیا میں اس کی احسان مندی تو نہیں چاہ رہا. یہ ہے تقویٰ کہ میں اس کی مدد کیوں کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھے oblige کرے یا میرا شکر گزار بن جائے. تو میں تو شکریہ نہیں چاہتا, جو کہ شاید سچ تھا. یعنی پہلے میرے دل میں یہ بات تھی لیکن پھر اللہ نے سجائی. پھر فیصلہ کیا کہ نہیں, میں یہ اللہ کی خاطر ایک مسلمان بھائی کو دیتا ہوں اور اسے ای میل بھی یہی لکھتا ہوں کہ تمہیں احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں, جب کبھی اچھی جاب ملے تو خود ہی واپس لے لوں گا, یعنی جب تمہارے ہاتھ کھل جائیں تو لے لوں گا. ایک اندرونی خوشی ہو رہی تھی کہ پہلی بار صرف اللہ کی خاطر کسی کو قرض دے رہا ہوں, یعنی کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں تو صرف اللہ سے جزا چاہیے. تو اسی لیے آپ دیکھیں تقویٰ اور احسان ساتھ ساتھ ہے, کیونکہ جب تک تقویٰ اندر ہوتا نہیں احسان نہیں ہو پاتا, ورنہ وہ احسان کر کے بھی انسان جتانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. اس بات کے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر, یعنی جب میں نے یہ فیصلہ کر لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھے گورنمنٹ کی طرف سے اپنی تعلیم کے لیے مکمل گرانٹ مل گئی ہے, بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ. اور یہ گرانٹ میرے علم میں نہیں تھی کہ میں نے اپلائی بھی کیا ہوا, یعنی یاد ہی نہیں تھا. الحمدللہ. اس وقت کی کیفیت الفاظ میں لکھنا ممکن نہیں. اب کچھ دن گزر گئے لیکن یقین نہیں آتا یہ سب کچھ کیا ہوا. میری نیت یہ نہیں تھی کہ میرا اپنا کوئی مالی فائدہ ہو. اور کل ہی اس دوست نے مجھ سے کہا کہ اس کے پاس پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے تو مجھے بھیجنے کی ضرورت نہیں رہی. صرف نیت کرنے پر ہی اللہ نے ایسی مدد کی. سبحان اللہ. ایک مسلمان بیٹا. تو بات یہ ہے کہ صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور اپنے صرف ظاہری زبان اور آزاد نہیں بلکہ اندر کی نیت اور دل اور ارادہ اور اپنا محاسبہ خود کرنا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے, ان اللہ مع الذین اتقوا, بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں, والذین هم محسنون, اور وہ جو احسان کرتے ہیں. ایک اور مثال لیجئے. یہ لکھتی ہیں آج کل دورہ قرآن میں تقریباً روز ہی تقوی پہ بات ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا. ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری بیٹی کی شادی کو تقریباً 2.25 سال ہو چکے. میرا داماد ماشاءاللہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو چکا, جاب کی تلاش تھی. حالانکہ ایک جگہ جاب کر رہا تھا لیکن جس لائن میں اس نے پڑھائی کی, سخت محنت کے بعد ڈگری حاصل کی, اس لائن کی جاب اس کو نہیں مل رہی تھی. بڑے داماد نے کسی سے بات کی تو بینک سے انٹرویو کی کال آئی. چھوٹا داماد انٹرویو پہ نہیں گیا, یہ کہتے ہوئے کہ مجھے انٹرسٹ والی جگہ پہ کام نہیں کرنا. میرا یہ داماد نماز روزے کا پابند ہے. بیٹی نے کہا آپ یہ جاب شروع کر دیں, بعد میں جب اپنی لائن ملے تو چھوڑ دیں. داماد نے جواب دیا نہیں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بات میرے کان تک بھی پہنچی. میں نے کہا اگر اس نے یہ جاب اللہ کے لیے چھوڑی ہے تو انشاءاللہ اللہ ایسی جگہ جاب دے گا جہاں وہ مطمئن ہو جائے گا. یعنی اگر اللہ کے لیے چھوڑی. میرا اللہ کی ذات پہ یقین ہے. 2 ہفتے بعد میں خواب میں دیکھ رہی ہوں بہت سے لوگ گھر میں بیٹھے, چھوٹی سی پارٹی. بیٹی نے میرے کان میں آ کے کہا ممی ان کو انٹرویو کے لیے کال آئی ہے اور گورنمنٹ جاب کی آئی ہے. میں نے خواب میں یہی کہا ٹھہرو میں 2 نفل شکرانہ پڑھ لوں. یعنی سب خواب میں ہو رہا ہے. اس خواب پر میں خوش تھی. 2 نفل شکرانے پڑے. یعنی جب اٹھی بیٹی سے پوچھا کون سی جاب آفر آئی ہے, کہنے لگی نہیں. میں نے کہا بیٹے اللہ سے خوب دعا کرو, انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری ملے گی. آپ یقین کریں کہ 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے, الحمدللہ ثم الحمدللہ داماد کو اپنی لائن میں گورنمنٹ کی جاب مل گئی اور الحمدللہ بیٹا بھی خوش اور بیٹی بھی. اس طرح کے واقعات ہماری زندگی میں روزمرہ پیش آتے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی کام چھوڑ دو تو اللہ اس کو سنبھال لیتا ہے. انسان کو صرف صبر اور تقوی چاہیے. یہ لکھتے ہیں کہ نوٹ, اس خواب کے بارے میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا سوائے اپنے شوہر کے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ صرف اتنی آیت جو ہے نا اگر ہمیں یاد رہ جائے نا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, مجھے اللہ کے ڈر سے حرام کام چھوڑنا ہے, پیرنٹس کے ڈر سے نہیں, کسی انسان کے ڈر سے نہیں. مجھے اللہ کے ڈر سے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے, اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی, اپنے دل کی حفاظت کرنی. اگر گناہ چھوڑنا تو اللہ کی خاطر, نیکی کرنی ہے تو اللہ کی خاطر. جب یہ شدید احساس پیدا ہو جائے تو پھر اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سخت صبر کی ضرورت ہوتی. مثلا اگر انسان بے روزگار ہو, فرسٹریٹڈ ہو اور کوئی آفر آ جائے ایسی تو انسان کتنی تعویلیں کر لیتا ہے. اچھا پھر ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور مجبوری ہے پھر کیا کیا جائے, مجبوری میں تو حرام کھانا بھی جائز ہے وغیرہ وغیرہ.
لیکن جب انسان کہتا ہے کہ نہیں صبر کروں گا لیکن حلال ہی راستہ اختیار کروں گا، تو اللہ کی مدد دور نہیں ہوتی، بس ہم اس منزل تک پہنچ نہیں پاتے. نہیں، اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو حرام طریقے سے مال کماتے ہیں یا حرام رستوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، کوئی بھی خواہش، تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. وہی چیز خود ان کے خلاف پلٹتی، اس رزق میں بے برکتی ہوتی، اس کو کھا کے عبادت کو دل نہیں چاہتا، اس میں کوئی خشوع و خضوع نہیں ہوتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.